السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے اس وقت DHR نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہوں اور آج بھی میرا ٹاپک جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہی ہے۔ جو اس وقت ایجوکیشن تقریباً چاہے وہ گورنمنٹ ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، کرائسس کا شکار ہو چکا ہے، اور گورنمنٹ جہاں ان کو نقصان نہیں ہو رہا معاشی لحاظ سے، وہاں ان کے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کا تقریباً مکمل نقصان ہو چکا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر نے پھر بھی اپنی ذمہ داریاں کہیں نہ کہیں سنبھالی رکھی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا آغاز جو ہے میں آپ سے بہت ہی خوبصورت اشعار کے ساتھ کروں گا۔ اگر آپ کو شعر اچھے لگے تو اس شعر کا کون سا مصرع آپ کو اچھا لگا ضرور کامنٹ میں بتائیے گا۔ اور اس میں ایک بہت بڑا میسج بھی ہے ان تمام دوستوں کے لیے جو اس وقت بکھرے ہوئے پڑے ہیں یا کسی کرائسس کا شکار ہے اور ڈرے ہوئے ہیں اور خوف زدہ ہے حکومت کی اس نااہلی کی وجہ سے۔ ایک شعر ہے: کوئی مشکل آ پڑی ہے تو گھبرانے سے کیا ہوگا، کوئی مشکل آ پڑی ہے تو گھبرانے سے کیا ہوگا، جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا۔ ایک اور شعر جو ہے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس وقت جو پرائیویٹ سکول سیکٹرز جو ہے اس وقت بکھرے ہوئے پڑے ہیں، کوئی کسی ایسوسیشنز کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہے، اور ایسوسیشنز جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ پا رہی، پرائیویٹ سکولز کے اونر ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو رہے۔ یہ ان تمام ایسوسیشنز اور پرائیویٹ سیکٹر کے نام ایک بہت خوبصورت سا شعر ہے۔ اگر اچھا لگے تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس میسج کو آگے ضرور پھیلائیے گا کہ آؤ سب مل کر آواز اٹھائے تو چاند پر روب بھی پڑے گا، آؤ سب مل کر آواز اٹھائے تو چاند پر روب بھی پڑے گا، آؤ سب مل کر آواز اٹھائے تو ایوان پر زور بھی پڑے گا، میں تنہا جگنو ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا۔ ناظرین، آج ایک ان اشعار کے ذریعے جو ہے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں آج کی گفتگو کس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین دیکھیں، اور میں اس وقت پرائیویٹ سیکٹر سے بالخصوص مخاطب ہوں، ان کے پرنسپلز ہیں، ٹیچرز سے، ایسوسیشن سے۔ ناظرین بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے پرائیویٹ سیکٹر اور ایجوکیشن جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ انتہائی کرائسس کا شکار ہے اور بہت نیچے لیول تک جا چکا ہے۔ بچوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگ چکا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو حکومت اور وزراء کی نااہلی کے حوالے سے بات کی تھی، اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو میں آپ سے جو آن لائن سسٹم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو کھل کر اس کی حقیقت بتائی تھی۔ آج ہم یہ چلا رہے کہ حکومت جو ہے نااہل ہے، ٹھیک ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ وزراء تعلیم جو ہے حکومت نااہل ہے نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اگر ہم نے کسی حکومت کو نااہل کہا تو ہم پر جو ہے شاید فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں غداری کے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری پارٹی کا دشمن ہے، اس لیے حکومت کو ہم نااہل نہیں کہہ سکتے ہیں، ورنہ کتنی اہل ہے کتنی نہیں ہے وہ تو سب جانتے ہیں، یہ ہمیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہرحال لیکن یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ وزراء تعلیم چاروں صوبوں کے ہیں اور وفاقی وزیر تو انتہائی نااہل ہے، اس کا تو حق بھی نہیں بنتا ہے کہ وہ اس عہدے پر بیٹھا رہے، کیونکہ 6 مہینے میں اس نے ایجوکیشن کے لیے کوئی کام نہیں کیا، کوئی یہ سپیس تیار نہیں کہ صرف کرسی پر بیٹھ کر مراعات لے رہا ہے، یہ اس کے لیے ایک شرم کا مقام ہے۔ لیکن بات آتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی اور ایسوسیشنز کی، پرنسپلز حضرات کی، سکولز اونر کی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے نا، چلے آپ کی حکومت نااہل ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ کسی سے کہے کہ فلاں جگہ احتجاج ہے، آؤ چلتے ہیں اپنے تعلیمی ادارے کو لوانے، تو وہ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس سے کیا ہوگا، ہم کیوں جائیں، اور یا تو آپ کی حامی بھر لیں گے، پھر وہاں پر آتے نہیں ہیں۔ اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مسئلہ ہے، آپ اپنی آواز تک نہیں اٹھا سکتے اور گلے شکوے کرتے ہو حکومت سے۔ حکومت اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر فیصلے کرتی ہے، حکومت اے سی کے جو ہے روم میں بیٹھ کر
اس نے میٹنگز کرنے ہوتے ہیں. آج کل تو ان کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. موبائل آن کیا یا جو ہے انہوں نے لیپ ٹاپ آن کیا اور اجلاس ان کے چل رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر, تو ان کو تو آج کل ایشو بھی نہیں ہے. تو ان کو کیا مسئلہ ہے آپ کی تکلیف اور آپ کے دکھ کو, وہ کیا سمجھیں گے؟ بات یہ ہے کہ ان کو سمجھانے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا, آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم مظلوم ہیں, آپ نے اپنے آپ کو پروٹیسٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو یاد رکھنا یہ جو وقت ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بھی برا وقت آنے والا ہے ایجوکیشن ڈپارٹ پر. ہم نے ابھی تک نہیں سنا کہ کوئی سرکاری ٹیچرز نے احتجاج کیا ہو کہ بھائی ہمارے بچوں کی پڑھائی صحیح نہیں ہے, ان کو اچھی پڑھائی دو, اچھی تعلیم دو, ہمارے لیے ایک اچھے جو ہے ٹیچرز لے کر آؤ, اچھے ہیڈ ماسٹر لے کر آؤ. کوئی ایسی انہوں نے احتجاج کیا کس حوالے سے کہ ہمیں سیلری نہیں دے رہے, ہمیں اناؤنسمنٹ نہیں دے رہے. پرائیویٹ سیکٹر سیلری بھی نہیں لیتا ہے, الٹا گورنمنٹ کو وہ ٹیکس دیتا ہے ایوری منتھ. اس کے باوجود جو ہے آپ کسی سے پوچھے وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے مافیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مافیا کہنے کی وجہ کیا ہے. آپ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, آپ خاموش ہیں اور آپ کو دبایا جا رہا ہے اور آپ دب رہے ہیں, آپ کو ڈرایا جا رہا ہے اور آپ ڈر رہے ہیں, تو اسی کو مافیا کہتے ہیں. دیکھیں یہ حقیقت ہے. اگر پوری دنیا جانتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں, آپ حق پر ہے تو آپ نکلے نا, اپنی آواز آپ بنیں. آپ کیوں کسی اور کا انتظار کرتے ہیں؟ اگر آج پریس کلب پر احتجاج ہے, سی ایم ہاؤس کے سامنے احتجاج ہے, گورنر ہاؤس کے سامنے ایک احتجاج ہے, کچھ چیزیں طے ہونی ہیں, تو میں جاؤں گا. میں یہ سوچ کے تھوڑی جاؤں گا کہ باقی اسکول کھلیں گے, میں اپنی ذات کے لیے جاؤں گا, یہ سوچ کر جاؤں گا کہ وہاں پر یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا میرے تعلیمی ادارے کے لیے ہو رہا ہے. میں یہ سوچ کر جاؤں گا تو مجھے جانے میں بھی خوشی ہوگی, تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہمیں مسئلہ کہاں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سب کھولیں گے تو ہم بھی کھول جائیں گے, تو وہ کرتے کرتے جو ہے تقریباً سب اپنے اپنے تعلیمی اداروں میں رہ جاتے ہیں, وہاں کوئی نہیں جاتا. پھر ہم یہاں پہ آ کر روتے ہیں اور آنسو بہا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا. اب یہ حساب لگائے کہ ایک ایک ٹاؤن میں کتنے اسکول ہیں. کم سے کم اس وقت کراچی, صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں, ایک ایک ٹاؤن میں 500 سے اوپر اسکول ہیں. اس سے بھی زیادہ ہو سکتے, 500 سے کم نہیں ہے. کسی بھی ٹاؤن میں 500 اسکول ہے. کیا جب احتجاج کی کال دی جائے گی یہ 500 ہر ٹاؤن سے 500 افراد وہاں پر آئیں گے, ان کے اونرز آئیں گے, اپنے ساتھ ایک ایک ٹیچرز کو, ایک ایک فرد کو لے کر آ سکیں گے؟ کبھی نہیں آئیں گے. کیوں؟ ان کو انتظار ہے کہ وہ جو ہمارے جو ہے ٹاؤن سے ایک دو فرد چلے جائیں گے, اس ٹاؤن سے ایک دو فرد چلے جائیں گے. اگر حکومت نے بات ماننی ہوئی تو مان لیں گے, نہیں مانیں گے تو ٹھیک ہے. یہ حل نہیں ہے. اگر آپ رائٹ پر ہیں تو یہ بات بنتی ہی نہیں ہے کہ آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. ماننا پڑے گا, منوانا پڑے گا, لیکن وہ تب اگر آپ حق پر ہیں. میں کسی بھی ایسوسیشن سے ہوں, لیکن اگر کوئی حق کی بات کر رہے ہیں ہم اس کا ساتھ دیں گے, ہم اس کے دستے بازو بنیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو بولیں گے کہ یو کین گو, نہیں. ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ جا رہے ہیں, آئی وانٹ ٹو گو ود یو. یہ آپ نے کرنا ہے, یہ نہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ اوکے یو گو. نہیں, آپ نے ساتھ چلنا ہے. ساتھ چلے, ایک پرچم اٹھائے, ایک ہی مطالبہ رکھیں, کچھ رولز بنائیں, کچھ SOPs بنائیں, ان کے سامنے ہی مشترکہ طور پر رکھیں. آپ حکومت سے یہ نہیں کہیں کہ ہم نے جو ہے اسکول جو ہے کھولنا چاہتے ہیں, نہیں فلاں تاریخ کو ہم اسکول کھول رہے ہیں. میں سلام محبت پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں مدارس کو, ان کے علماء کو, ان کے طلباء کو, ان کے اسٹوڈنٹس کو, اور بالخصوص ان کے پیرنٹس کو, کہ جس طریقے سے انہوں نے SOPs تیار کی, سارا کچھ تیار کیا, امتحانات کا اعلان کیا انہوں نے, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں تاریخ کو اعلان کر رہے. کیا انہوں نے اجازت لی؟ نہیں. کیوں؟ پیرنٹس وہاں پر ایک پلیٹ فارم پر ہے, پورا وفاق المدارس کا بورڈ ایک پلیٹ فارم پر ہے, علماء ایک پلیٹ فارم پر ہے, مدارس ایک پلیٹ فارم پر ہے. آمنے سامنے اگر مدارس بنے ہوئے ایک دوسرے کے تو تب بھی وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں, یہ نہیں کر رہے ہیں. تعلیمی ادارے کھولو, بعد میں لڑو آپس میں, پہلے تعلیمی ادارے تو کھولو. ایک آواز بنے, یکجا ہو کر چلے. آپ انشاءاللہ آج اعلان کریں گے, کل صبح تک تعلیمی ادارے کھلنے کا اعلان ہو جائے گا. جہاں کہیں بھی آپ کو ضرورت ہو, یہ بھائی آپ کا حاضر ہے. آپ کو اگر آواز اٹھانی ہے سوشل میڈیا پر, یہ بھائی آپ کے ساتھ ہے. رابطہ کریں, بتائیں, جس طریقے سے آپ چاہیں گے انشاءاللہ آپ کی آواز بنیں گے, آپ کی آواز پہنچائیں گے ہر اس جگہ تک جہاں جس مقام تک آپ اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں.
ایک بار پھر میں پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را جو آپ کے آس پاس تعلیمی ادارے ہیں جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں ان تعلیمی اداروں کو بند ہونے سے بچائیں، وہاں ان کی جو فیسز ہیں، جو ان کا رائٹس ہیں، وہ ان کے پے کریں، تاکہ یہ ایسا نہ ہو کل گورنمنٹ اعلان کرے کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں اور جس تعلیمی ادارے میں آپ کا بچہ پڑھتا ہو وہ تعلیمی ادارہ بند ہو چکا ہو آپ کی غفلت کی وجہ سے۔ تو ایسا نہ ہو پھر ایک اچھا ادارہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، وہاں پر کوئی انویسٹر آئے گا، وہ پیسے انویسٹ کرے گا، کوئی گورنمنٹ کا بندہ ہوگا وہ کوئی پیسے انویسٹ کرے گا، وہاں تعلیم دے گا نہیں، آپ سے 5-6 ہزار 10 ہزار روپے فیس لے گا۔ آپ نہ گورنمنٹ اسکول میں بھیج سکتے ہو کیونکہ وہاں پر تعلیم کا حال یہ ہے، نہ آپ جو ہے وہاں بھیج سکتے ہو پرائیویٹ سیکٹر میں کیونکہ وہاں آپ کے پاس جو تعلیمی ادارہ بنا ہوگا اس کی فیس زیادہ ہوگی۔ اس لیے آپ کے پاس جو بھی تعلیمی ادارہ ہے جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں اس کو بچائیں اور بچوں کی بہتری کے لیے اس تعلیمی ادارے کو سپورٹ کریں۔ اور ایک بار پھر اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کو کوئی بات بری لگی ہو، میں بالکل دل سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ کچھ حقائق ہے جن کے اوپر ہم ایک نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اگر ہم ایک ہو جائیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ابھی اعلان کریں، انشاءاللہ پوری گورنمنٹ 2 گھنٹے کے اندر آپ کو وہاں نہیں جانا پڑے گا جہاں آپ بولیں گے، گورنمنٹ وہاں آپ کے پاس آ کر آپ کے ساری مطالبات مانے گی۔ اور بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے ہم سب نے ایک ہونا ہے۔ یہ مستقبل اس ملک کا مستقبل ہے، ہم اس ملک کے مستقبل کو اس طرح خراب نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھتے رہیے DHR نیوز۔ والسلام۔